اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذوه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، چوٹی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی کوہان، چوٹی، بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور پھر سورۃ البقرہ کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آیت ہے آیت الکرسی، جو اب ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ کریم نے اپنی توحید، اپنی شان، اپنی اختیار، اپنی صفات بیان کی ہیں، اور اس کے اندر شرک اور شرک کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کا توڑ بیان کیا ہے، اور جتنے شرک کی طرف عقیدے اور خیالات اور واہم لے کر جاتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ الحی القیوم، وہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ پہلی صفت معبود کی یہ بیان کی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر موت نہیں آئے گی۔ جس پر موت آئے گی چاہے کسی بھی وقت آئے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو جتنے لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، چاہے وہ پتھر کے ہیں، چاہے ستاروں کی شکل میں ہیں، چاہے سیاروں کی شکل میں ہیں، چاہے اولیاء اللہ کی شکل میں، ان سب پر کیا ہے؟ فنا آنی ہے، خاتمہ ہونا ہے ان سب کا۔ چاہے فرشتے ہیں، چاہے جنات ہیں، تو جب ان پر موت آنی ہے تو ان میں سے کوئی بھی چیز معبود نہیں بن سکتی، مشکل کشا نہیں بن سکتی۔ القیوم، دوسری صفت یہ بیان کی کہ وہ خود بھی اپنی ذات کے اختیار سے قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اور باقی جتنے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی کسی کی کیا ہے؟ محتاج ہے۔ یہ جتنے پتھر کے معبود بنا رکھے ہیں یہ کس کے اپنے پوجا کرنے والوں کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ وہ چاہے اٹھا کر کے جدھر رکھ دیں، چاہے اگلے سال اور تبدیلی کر دیں۔ اسی طرح جتنے فوج شدگان اولیاء اللہ ہیں وہ اپنے پجاریوں کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ وہ آتے رہیں تو وہ جگہ آباد ہے، وہ آنا چھوڑ دیں تو وہ جگہ کیا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے ان کی جھوٹے قصے سناتے رہیں اور انہیں ڈرا دھمکا کر کے پیسے لیتے رہیں تو وہ جگہ آباد ہے، وگرنہ آباد نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی تمہارا معبود ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس سے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اونگ نیند کا ابتدائی مرحلہ ہے، جیسے بیٹھے بیٹھے نیند کا جھٹکا آیا تو ایسے بندے نے کر لیا، پھر سنبھل گیا، پھر جھٹکا آیا، پھر سنبھل گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اونگ کہتے ہیں۔ اور نیند اس کے بعد آتی ہے جب انسان کوئی بھی کام کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے تھک جاتا ہے، چور ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے اور پھر ایسی بے ہوشی آتی ہے جو موت کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی ہے۔ اسی لیے نیند کو موت جیسا قرار دیا گیا ہے۔ جیسے اب ہم وہ اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، احیانا بعد ما اماتنا، جس نے ہمیں موت دینے کے بعد پھر زندہ کیا، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ تو جو سنبھالنے والا ہے اس کی ایک لحظہ بھی آنکھ لگ جائے تو سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ درہم برہم ہو جائے گا۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو جو مملوک ہے، جو خود کسی کی چیز ہے، وہ مالک بادشاہ نہیں بن سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں کس کی مملوک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ مالک ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے ہاں مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ یہ جو
لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بزرگوں کو، کچھ جنات کو، کچھ فرشتوں کو، کچھ ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھے ہیں، اختیار دے کر کے پھر انہیں با اختیار کر دیا ہے، تو لہذا ہم ان کے سامنے جھکیں گے، وہ اللہ کے سامنے ہماری بات رکھیں گے، اللہ ان کے سامنے مجبور ہوگا، اللہ ان کی سفارش نہیں ٹال سکے گا، وہ ہمیں منوا کر کے دیں گے، ادھر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اللہ کریم نے سفارش ذکر کی، لیکن اس کے اندر شرطیں لگا کر کے ان سارے عقیدے کا کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ ایک تو اللہ جسے چاہیں گے وہ سفارش کر سکے گا، لمن ارتضی جس کے لیے پسند کریں گے اسی کے لیے وہ سفارش کر سکے گا، پھر جس گناہ کے بارے میں اللہ کہیں گے اس بارے میں سفارش ہو سکے گی، ایسے ہر ایرے غیرے اور ہر کام کے لیے سفارش نہیں ہو سکے گی۔ اس کو سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن سارے کے سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے اور گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، سارے پریشان ہو کر کے کہتے ہیں، ابا جان کے پاس جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اللہ کی حضور دعا مانگے، حساب کتاب لیں، کوئی فیصلہ ہو جنت جانے کا، دوزخ میں جانے کا، تو یہ وقت برداشت نہیں ہو رہا، تو سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے ایک بھول ہوئی تھی، اب اللہ کے ہاں جاتے ہوئے میں کیا شرماتا ہوں، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اسی طرح وہ بھی اپنی ایک بھول یاد کر کے کہیں گے میں بھی اللہ کے ہاں جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے، تو رسول اللہ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ نے ان کے اگلی پچھلی بھول کیا ہے؟ معاف کر دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور وہاں پر اللہ کے حضور سجدہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت میں عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے پر جا کر سجدہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنی اللہ کی مرضی ہوگی میں سجدہ میں پڑا رہوں گا، اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے فرمائیں گے کہ آپ سر اٹھائیے، بولیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی کہ اس حد تک آپ سفارش کر سکتے ہیں۔ اب سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا کر دی گئی ہے؟ ایک حد مقرر کر دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حد تک سفارش کروں گا، پھر اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر کریں گے اس حد تک، پھر اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے سجدہ کرتا رہوں گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر کریں گے۔ یہ جو شیطان نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے نا، یہ ہم امتی ہیں سفارش سے کامیاب ہو جائیں گے، سفارش سے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا چاہیے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور یہ عقیدہ کہ سفارش ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے کہ جو مرضی ہے کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مشکلات میں کیوں گزاری؟ باقی نبیوں نے مشکلات میں کیوں زندگی گزاری؟ کیا مقصد تھا مشکلات کا؟ صحابہ کرام کتنی کٹھنیں انہیں برداشت کی، کیوں کی؟ کیا وہ اہل نہیں تھے سفارش کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش انہیں نہیں ملنی تھی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو پہلا سوال کر رہا ہے اور مجھے پتہ ہے تجھے حرص ہے علم حاصل کرنے کا، جس بندے نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ وہ میری سفارش کا کیا ہے؟ اہل ہے۔ اور جب تک وہ اس کلمے کی لاج رکھے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں کرے گا۔ قرآن پاک میں جس نے ایمان لانے کے بعد اپنی ایمان کو شرک کے ساتھ ظلم کے ساتھ ملوث نہ کیا، اس کے لیے کیا ہوگی؟ سفارش ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء یہ سارے لوگ مل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کے علم کو پا نہیں سکتے، الا بما شاء مگر جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اس میں سے
جس کو چاہیں دیتے ہیں علم. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمانوں سب پر کیا ہے؟ حاوی ہے، وسیع ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان دونوں کی حفاظت کرتے ہوئے تھکے نہیں ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تھک چکے ہیں تو ہم کسی اور ہستی کے پاس جائیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی حفاظت کرتے ہوئے میں اللہ تھکا نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند و بالا ذات ہے، العظیم بہت عظمت والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھے.